بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء وفیہ فصول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاتمے کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے ہم خاتمے کے اندر بیان کریں گے، لیکن خاتمے کے اندر اسم کے وہ احکام بیان کریں گے جو معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ ہیں۔ معرب اور مبنی ہونے کے احکامات پیچھے ہم مکمل تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ جو احکامات ہیں وہ اب خاتمے کے اندر پڑھیں گے۔ الخاتمۃ خاتمہ فی سائر احکام الاسم، اسم کے تمام احکامات کے بارے میں، ولواحقہ اور اسم کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں، غیر الاعراب والبناء معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ، وفیہ فصول اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل الاول پہلی فصل، اعلم ان الاسم علی قسمین، بنیادی طور پر اسم دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے، معرفت و نکرۃ۔ المعرفت معرفہ اسم ایسا اسم ہوتا ہے وضع لشیء معین، جس کو متعین چیز کے لیے وضع کیا جائے، جیسے عامر، سہیب، عمر، شیر احمد، متعین نام ہے نا۔ تو معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جس کو متعین چیز کے لیے وضع کیا جائے، وہ عام نام نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ایک ہے عامر، ایک ہے انسان۔ اب انسان کا اطلاق سب پر ہو رہا ہے، لیکن عامر انسانوں میں سے مخصوص ہے۔ اسی طرح جانور ایک عام لفظ ہے، سب جانوروں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن الاسد شیر وہ خاص ہو گیا، اور پھر الاسد کو ہم نے الف لام کے ساتھ خاص کیا۔ اسد سارے شیروں پر بولا جاتا ہے، کسی شیر کا آپ کوئی نام رکھ لے تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو معرفہ متعین چیز کے لیے جو وضع کی جائے، وہ یہ ستۃ اقسام، اس کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 المضمرات، ساری ضمیریں، والاعلام، اور نمبر 2 اعلام۔ اچھا دیکھیں، آپ نے ویسے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں 6 قسمیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں 6 اور 7 کیسے ہیں۔ مضمرات نمبر 1 ضمیریں ساری معرفہ ہیں، والاعلام اور نام، اعلام علم کی جمع ہے، اور علم سے مراد ہے نام، مخصوص نام۔ والمبہمات، اور نمبر 3 پہ ہیں مبہمات۔ مبہمات سے مراد اعنی، اس سے میری مراد ہے اسماء الاشارات والموصولات، اسماء اشارات اور اسماء موصولات۔ اب دیکھیں، ویسے ہم جب پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا تو معرفہ کی 7 اقسام پڑھی تھی، اس میں اشارات الگ تھے، موصولات الگ تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو نام دے دیا مبہمات کا، دونوں کو نام کیا دے دیا؟ مبہمات۔ اور مبہم کیوں نام دیا؟ اس لیے کہ اس میں اشارہ جب تک مشار الیہ نہ ہو وہ مبہم ہوتا ہے، اس میں وضاحت کی اس کو کیا ہوتی ہے؟ ضرورت۔ مثلا آپ کہتے ہیں ہاذا 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 ہاذا، آپ جتنا مرضی یہ کہتے ہیں یہ مبہم ہے، اس سے میں آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا جب تک آپ کہتے ہیں ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ تو مشار الیہ اس میں اشارہ کے ساتھ ملتا ہے، پھر اس کا ابہام ختم ہوتا ہے، وگرنہ اس کے اندر ابہام رہتا ہے۔ اسی طرح اس میں موصول ہے، مثلا الذی، الذی کا معنی ہے جو۔ اب جو آپ جتنا مرضی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں جاء زید، جاء زید الذی ابوہ عالم، کہ میرے پاس وہ زید ہے جس کا باپ عالم ہے۔ اب الذی کے ساتھ آپ نے ابوہ عالم ملایا تو بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے ان کو کہتے ہیں مبہمات۔ نمبر 4 المعرف باللام، جس کے شروع میں الف لام ہو۔ نمبر 5 المضاف الی احدہا اضافتا معنویتا، کہ جو مضاف ہو ان 4 کی طرف۔ پیچھے 4 ہم نے کون سے پڑھے ہیں؟ ضمیر کی طرف مضاف ہو، علم کی طرف مضاف ہو، مبہمات کی طرف مضاف ہو، یا پھر اس میں معرف باللام کی طرف مضاف ہو، اور اضافت بھی اضافت معنویہ ہو۔ اضافت بھی اضافت کون سی ہو؟ معنویہ۔ اب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اضافت معنویہ کیا ہوتی ہے۔ اضافت کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی نا، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ نمبر 6 والمعرف بالندا، اور معرف بالندا۔ معرف بالندا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو آپ بلانے کے ساتھ، ندا کے ساتھ، آواز دینے کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ مثلا ایک ہے رجل، اس کا اطلاق ہر مرد پر ہو رہا ہے، لیکن جب آپ نے کسی متعین کر کے کسی کو کہا یا رجل، اب وہی رجل جو نکرہ تھا معرفہ بن گیا آپ کے یا کہنے کی وجہ سے، کیونکہ یا کہتے ہی اب وہ رجل عام نہیں رہا، وہ متعین ہو گیا۔ آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا کہ میں اس رجل سے بات کر رہا ہوں جس کو میں آواز دے رہا ہوں۔ اچھا جی، چلیں اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں، ولا مجھ سے کل کر لیں گے انشاءاللہ۔